سورۃ النساء کی آیت نمبر 118۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبینا۔ یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو، پوری انسانیت کو اس بات پہ متنبہ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس دشمن کے تمہارے بارے میں کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب حضرات جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اسی دن سے اس نے کھلے طور پہ اپنی عداوت، دشمنی، بغض کا اظہار کیا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، لعنتی قرار دیا جا رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہوں میں، تو میں بھی اس آدم کی اولاد کو اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا، نہ اس کو میں جنت میں جانے دوں گا، نہ اس کو میں اللہ کے قریب آنے دوں گا۔ میرے محترم دوستو، دشمن کا بھی پتہ ہو، دشمن کے عزائم کا بھی پتہ ہو، پھر بھی انسان شکست کھا جائے تو اس سے بڑا کم نصیب انسان اور کون ہوگا۔ اس دشمن کو اللہ ہمیں اپنا دشمن ہی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نے کیا کیا عزائم کیے، اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں وہ بتائے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا پہلے سے، تاکہ ہم اس دشمن کے وار سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا لعنہ اللہ، اس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے دور کر رکھا ہے، اس پہ اللہ کی کوئی رحمت نہیں آئے گی، یہ لعنتی ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا کسی سے دور ہو جانا، یہ لعنتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کسی پہ آ جانا، اللہ کی رحمت
کسی پہ نچھاور ہو جانا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہیں سے ہم اندازہ کر لیں کہ ہم نے رحمت الہی کا مستحق بننا ہے یا لعنت الہی کا مستحق بننا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ اس کے لیے شیطان سے دور ہونا ہوگا۔ جتنا ہم اس سے دور ہٹیں گے، دور بھاگیں گے اور بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اتنا اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے تو یہ کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، پکی بات ہے۔ لَأَتَّخِذَنَّ تاکید کے ساتھ ہے، لام تاکید بنون ثقیلہ، پکی بات ہے، کوئی شک شبہ نہیں، ضرور لازمی میں ایسا کروں گا۔ کیا کروں گا کہ من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ ضرور وصول کروں گا۔ یہ شیطان نے کہا تھا اللہ رب العالمین سے، جو تیرے بندے ہوں گے ان سے میں اپنا حصہ ضرور وصول کروں گا۔ بندے تیرے ہوں گے، حصہ مجھے دیں گے۔ اب دشمن کو حصہ دینا یہ کہاں کی روایت ہے کہ دشمنوں کو بھی حصہ دیا جائے، اور پھر بندے اللہ کے ہوں، کھائیں اللہ کا، پئیں اللہ کا، چیزیں اللہ کی استعمال کریں، سانس اللہ کی فضا میں لیں، اور حصے شیطان کے بنائیں۔ شیطان کے حصوں کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کی 6-7 ارب آبادی میں کتنے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں؟ 1 ارب، 1.25 ارب، زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیں، اور باقی سب کیا ہے؟ وہ شیطان کو حصہ دے رہے ہیں۔ پھر اس 1 ارب 1.25 ارب میں دیکھ لیں کتنے ہیں جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، اور جو نہیں عمل کر رہے وہ سب شیطان کو حصہ دے رہے ہیں۔ جو عمل کرنے والے ان میں سے بھی کتنے ہیں جو اخلاص والے ہیں، جن کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ سب حصہ دے رہے ہیں کس کو؟ شیطان کو۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نصیبا مفروضا، مقرر حصے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کمائی کریں گے اللہ کی زمین پر، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عقل سے، تجربے سے، سمجھ سے کمائی کریں گے، اور کمائی کر کے پھر اپنی کمائیوں میں میرا حصہ رکھیں گے۔ اب بے دینی پہ جو خرچ ہوتا ہے، بے حیائی کے کام پہ جو خرچ ہوتا ہے، فضولیات پہ جو خرچ ہوتا ہے، ناجائز بلڈنگ سازی پہ جو خرچ ہوتا ہے، بت بنانے پہ، بتوں کی پوجا پہ جو خرچ ہوتا ہے، یہ ساری کا سارا شیطان کا حصہ ہے۔ ناچنے والوں پہ، گانے والوں پہ جو پیسے لٹا رہے ہیں، یہ سب کس کا حصہ ہے؟ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کتنے، صدقہ دینے والے کتنے، خیر کے کاموں پہ خرچ کرنے والے کتنے، اور گناہ کے، بے دینی کے، ناجائز کاموں پہ، غلط کاموں پہ خرچ کرنے والے کتنے ہیں؟ اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ زیادہ حصہ کس کا جا رہا ہے۔ پھر اس شیطان نے کہا تھا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، تاکید کے ساتھ، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو خواہشات اور ہوس کا پجاری بناؤں گا۔ گمراہ کروں گا، اس میں شرک آ گیا، خواہشات کا پجاری بناؤں گا، اس میں سارے گناہ آ گئے۔ جتنے گناہ انسان خواہش پرستی کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے کرتا ہے، یہ سب شیطانی اثرات ہیں۔ پھر اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ عرب کے معاشرے میں رواج تھا
جس جانور کو بتوں کے نام پر مقرر کرتے اس کے کان چیر دیا کرتے تھے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور بت کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہے اور چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کوئی اس کا دودھ نہیں نکالتا تھا، کوئی اس کو ذبح نہیں کرتا تھا کہ یہ جناب بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ کس کے کہنے پہ ہوتا سارا؟ شیطان کے کہنے۔ آج دیکھیں ایسی کتنی رسمیں ہیں، کتنے ایسے فضولیات، کتنے ایسے کام کہ جناب یہ فلاں کے لیے چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان نے پہلے دن کہا تھا میں حکم دوں گا اور میرے حکم پر یہ بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں گے، بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑیں گے۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک، فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ رب العالمین کا حوصلہ دیکھیں، اللہ پاک کے رحمت کا اس کے غصے پہ حاوی ہونا دیکھیں۔ اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا تیری بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑیں گے۔ انسان کو اللہ پاک نے سب سے بہترین صورت اور شکل میں پیدا کیا، لیکن آج آپ دیکھیں انسانوں کو اللہ کی بنائی ہوئی شکل پسند نہیں آتی۔ اب وہ ایک دن منایا جاتا ہے فیسٹیول، آج اللہ معاف کرے سعودی عرب میں بھی شروع ہو گیا ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اپنی شکل، کوئی کتے کا ماسک لگا کے پھرتا ہے، کوئی سور کا ماسک لگا کے پھرتا ہے، کوئی جن چڑیل کا ماسک لگا کے پھرتا ہے پھرتی ہے، یعنی جانوروں کی شکلیں بنا کے سڑکوں پہ پھرتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی شکل پسند نہیں، شیطان کے کہنے پہ ناپاک اور گندے جانوروں کی شکلیں بنا کے پھرتے ہیں۔ یہ سب پجاری ہیں کس کے؟ شیطان کے۔ علماء نے اسی میں لکھا ہے داڑھی کا منڈوانا، داڑھی منڈوانا یہ شیطانی حکم کا نتیجہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو کہوں گا اللہ یہ تیری بنائی ہوئی شکلیں بگاڑ دیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کیا ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے داڑیاں منڈوائی تھی، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا فلاں علاقے سے سفیر بن کے آئے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، تمہیں اس بات کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، اپنے بادشاہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا داڑھی منڈوانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے حکم یہ دیا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو گویا جنہوں نے یہ صورت اختیار کی تھی آپ نے ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک ان سے پھیر لیا۔ سوچو میرے بھائیو، ہمارے پاس ایک آسرا اللہ کی رحمت کا ہے، ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے۔ اگر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے رخ مبارک پھیر لیا تو کون ہوگا ہمیں بچانے والا؟ کون ہوگا ہماری شفاعت اور سفارش کرنے والا؟ اسی میں علماء نے لکھا ہے یہ جو جسموں پہ ٹیٹو بنواتے ہیں، نشانات بنواتے ہیں، جسم گدواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نام لکھوا لیتا ہے، کوئی اور چیز ایسے کارٹون بنا لیتے ہیں، کوئی پھول بنا لیتے ہیں۔
گویا کہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ پسند نہیں، اس کے بعد آگے ہم نے اپنی مینا کشی کرنی، اپنی جو ہے وہ کوئی ڈیزائننگ بنانی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی حکم ہے۔ جنس بدل گئے ہیں، لوگ جنس بدل گئے ہیں، مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتا ہے۔ علماء نے لکھا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب لباس میں دیکھیں، ہیئر سٹائل میں دیکھیں، جوتوں کے ڈیزائن میں دیکھیں، مرد عورتوں جیسے بننے کی کوشش کر رہے، عورتیں مردوں جیسے بننے کی کوشش کر رہے۔ یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو حکم دوں گا، یہ تیری بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑ دیں گے، تیری تخلیق پہ راضی نہیں ہوں گے، جو میں ان کو کہوں گا یہ ویسا بنے گے۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یاد رکھو او انسانوں، غور سے سنو، اس اعلان ربانی کو دل دماغ میں بٹھاؤ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنائے گا، اللہ کو چھوڑ کے شیطان سے دوستیاں لگائے گا، رحمان کو پیچھے ہٹائے گا، شیطان کو آگے کرے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پکی بات ہے کہ وہ کھلے نقصان میں جا پڑا، کھلا نقصان ہو گیا اس کا۔ اب میں آپ خود فیصلہ کر لیں، ہم نے اپنا فائدہ کرنا ہے یا اپنا نقصان کرنا ہے۔ اگر ہم اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے، شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے رحمان کے ساتھ جڑ جائے، اور رحمان سے جڑنے کا طریقہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی۔ اور اگر ہم اپنا فائدہ نہیں چاہتے تو پھر جائیں جدھر جاتے ہیں، شیطان جدھر ہنکاتا ہے، شیطان جدھر چلاتا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں، پھر وہ تو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، آج دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، یہ تمہیں وعدے دلاتا ہے، یہ تمہیں خواہشات تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کبھی کہے گا کہ جی یہ خواہش پوری کر لو پھر بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ مختلف قسم کے وعدے، مختلف قسم کی تمنائیں، مختلف قسم کی خواہشات، ہوس، یہ تمہارے سامنے رکھے گا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں خیال کرنا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ ایک وعدہ اللہ رب العالمین کا ہے جو اپنے وعدوں کا پکا ہے، اور ایک وعدہ شیطان کا ہے جو اپنے وعدوں کا بالکل پکا نہیں۔ شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے، شیطان کے وعدے کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، خیال کرنا شیطان کے وعدوں پہ، شیطان کی تمناؤں پہ، خواہشات پہ کہیں اس کے پیچھے نہ چل پڑنا، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایسے لوگ، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، شیطان کے پیچھے چلنے والے بھی اس کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، جہنم ایسا ٹھکانہ ہے کہ اس سے پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، جہنم سے نجات کی پھر کوئی ترکیب نہیں بن سکے گی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ
شیطان کہتا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے، شیطان خود کہے گا جہنم میں جب ہوگا، لوگ اس سے کہیں گے کہ جناب ہم تو آپ کے پیچھے چلتے رہے، تو شیطان کہے گا کہ میں نے کوئی تمہیں زبردستی چلایا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا، ستیہ ناز تمہارا ہو، مجھے کچھ نہ کہو، تم اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کے میرے وعدوں پہ چلتے رہے، اب بھگتو تم بھی۔ تو اس نے تو دشمن نے یہ قسم اٹھائی کہ ہمیں ناکام بنانا ہے، ہم کیوں اتنے پاگل بنتے ہیں کہ ہم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ تو میں آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم شیطان پہ لعنت بھیجیں گے اور بات مانیں گے اللہ کی اور اللہ کے معبود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو صبح کو 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا پڑھنا ہے 10 دفعہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک سارا دن اس کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یقین کے ساتھ صبح بھی پڑھ لیا کریں، شام کو بھی پڑھ لیا کریں۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن غواتنا۔